اب وہ حقیقت میرے سامنے آ چکی، آؤ میری مدد کرو۔ مال سے کہتا ہے میری مدد کرو، تو مال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا میں نے کہا تھا نماز چھوڑ کر، رسول کی مخالفت کر کے، حلال و حرام کے فرق کو ختم کر کے مجھے حاصل کر، یہ میں نے کہا تھا؟ تو نے کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا اللہ کو بھول، اپنی موت کو بھول، آخرت کو بھول؟ میں بولا تو خود کرا، اور تو یہ امید اور توقع رکھے کہ میں تیری اس موقع پر کچھ مدد کروں گا؟ ہرگز ہرگز کوئی مدد نہیں کروں گا۔ ہاں تیری پراپرٹی ہوں، جب تک جان میں جان ہے یہیں پر ہوں، تیری الماری میں بند ہوں۔ جو ہی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو عالم برزخ میں جائے گا، میں اوروں کی قبضے میں چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے گھر موتا ہوتی ہے اور روح قبض ہوتی ہے تو ایک طرف فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ما قدم فلان، ما قدم فلان، فلاں آدمی نے اپنی نجات کے لیے، اپنی قبر کی روشنی کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، کون سی چیز اس نے آگے بھیجی ہے؟ وہ کتنے قرآن کا حافظ تھا، وہ روزانہ نبی پر کتنی تسبیحات درود کے پڑھا کرتا تھا، وہ کتنا اللہ اللہ کرتا تھا، کتنا نمازوں کا اہتمام تھا، وعدے کا کتنا سچا تھا، لوگوں کے حقوق کس طرح وہ ادا کرتا تھا، اس طرح اس نے اپنی قبر کی راحت کے لیے کیا کچھ بھیجا، یہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں۔ اور اس میت کے جو ورثہ ہوتے ہیں، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، وہ پوچھتی ہیں ما اخر فلان، ما اخر فلان، ہمارے باپ نے کیا کیا چھوڑا۔ ابھی اس کو نہلایا نہیں جاتا، کفن تک نہیں پہنایا جاتا، وارثین کے اندر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی انکم والی دکان میری ہے، کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ اور اگر بیوہ جو ہوتی ہے، اگر وہ مالدار ہوتی ہے اور لوگوں کو ورثہ کو توقع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت مال آنے والا ہے، تو وہ آپس میں کہتے ہیں ورثہ نہیں نہیں نہیں، ان کو تو ضرورت نہیں، عدت ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں نکاح کر لوں گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے پوری حقیقت کھول کر واضح رکھ دی۔ لوگوں، جس مال کی تلاش و جستجو میں تم نے خدا اور رسول کو بھلا دیا اور جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، سب سے پہلے بیگانہ بننے والی چیز یہی ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکل آؤ۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول آپ کو مال حاصل کرنے کمانے سے منع نہیں کرتا، کھلی اجازت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، مگر چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال کے حاصل کرنے کے اندر حلال و حرام کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس مال کو حاصل کرتے ہوئے کسی کے حقوق متاثر نہ ہونے پائے، اور تیسرا حق یہ ہے مال کی کمائی کے موقع پر کہ آدمی اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان کرے، اس مال کو سبب اور ذریعہ بنائے اللہ کے قرب تک پہنچنے کا۔ اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر یہ کیا، خدا نے ان کا نام، ان کی مثالیں آج تک بھی زندہ رکھی۔ اور جو لوگ مال کے غلام بن گئے اور اسی کی تگ و دود میں اور اسی کے پیچھے اپنے دن رات ایک کیے، تو سب سے پہلے بیگانہ بن کر الگ اور پرے ہونے والی چیز یہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ منجلہ بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، منجلہ بھائی انسان کے بیوی بچے ہیں، جن کو اچھا کھلانے، جن کو اچھا پہنانے، جن کو اچھا پڑھانے کے لیے آدمی خود سے ایک اسٹینڈرڈ متعین کر لیتا ہے۔ میرے بچے فلاں اسکول میں پڑھیں گے،
میرے بچوں کا یہ ایسا ہوگا، ان کے کپڑوں کی شاپنگ فلاں دکان سے ہوگی، اور یہ اسی کے اندر اب جو اسٹینڈرڈ متعین کر لیتا ہے، اب اس کے مطابق آدمی کو کمانا پڑتا ہے۔ اب اس کمانے میں آدمی اپنی بیوی بچوں کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کب ہو رہی ہے، رات کب ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی پوری نکل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اس چکر کے اندر وہاں تک آتا ہے جب موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ جب موت کھڑی ہوتی ہے تو اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا نقش مجھ پر بھی فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانطبقوا، دنیا کے تمام انسان سوئے ہوئے ہیں۔ نبی نے فرمایا سب کے سب، میں بھی سو رہا ہوں، آپ بھی سو رہے ہیں۔ نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، پتہ ہے تمہیں آنکھیں کب کھلیں گی؟ جس دن تمہاری موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس پردے کی بنیاد پر جو حقیقتیں ہیں، جو سچائیاں ہیں، وہ مجھ سے اور آپ سے سب سے اوجھل ہیں، اور جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دیں گے۔ پردہ ہٹاتے ہی انسان کو ساری حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس وقت آدمی کہے گا کہ اب میں مانتا ہوں، اس کا اعتبار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی موت کا وقت آیا تو اس موت کے وقت اس کا بھی پردہ گرا دیا۔ جو ساری زندگی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس وقت وہ کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، فرعون کہنے لگا۔ لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، ہر چیز کا جو اعتبار ہے وہ اسی وقت کا۔ اب آدمی اپنی بیوی بچوں کی خواہشات، اور بچے بیویاں ان کی جو خواہشات ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سائیکل کی آرزو، ذرا بڑا ہوا تو بائک کی آرزو۔ اب باپ پہلے سائیکل کے لیے کوشش جستجو کرتا رہا، دھکے کھاتا رہا، اب پھر بچے نے بائک کی فرمائش کر دی، اب اس کے لیے محنت، پھر ذرا بڑا ہوا تو پھر کار کے لیے اس نے کہہ دیا، اب اس کے لیے محنت۔ اب دوسری طرف جو بیوی ہے وہ تو کہتی ہے کہ جب بھی کوئی فنکشن میں جانا ہو اس وقت سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بالکل نئی میچنگ ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، اب وہ ان تمام چونچلوں کو کیسے پورا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حلال کمائی کے ذریعے سے تو یہ راستے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اب آدمی اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے یہ حلال و حرام کے درمیان کا جو فرق و امتیاز ہوتا ہے اس کو مٹاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی ہو مجھے پیسے ملنے چاہیے تاکہ میں اپنے بیٹے کی آرزو پوری کر سکوں۔ یار کتنی مان سے میرے بیٹے نے مجھ سے کہا مجھے اس کی وہ خواہش پوری کر، میری بیوی نے کتنی امید سے کہا مجھے اس کے لیے وہ چیز کرنی۔ آدمی اسی میں رہتا ہے، اس میں نہ اس کو کبھی خدا یاد آتا ہے، رسول یاد آتے ہیں، نہ خبر نہ موت، کچھ یاد نہیں، بس پوری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ جب موت کھڑی ہوتی ہے تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے، آدمی اس موت کو دیکھ کر اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو ایک مصیبت موت کی میرے سامنے آ کر کھڑی ہے، کیا اس مصیبت کو تم اپنے اوپر لے سکتے ہو یا ہٹا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں ساری زندگی تم لوگوں کی خدمت کرتا رہا، تو میں کھلاتا پلاتا رہا، ہر قسم کی سہولتیں دیتا رہا، آج میں مصیبت میں ہوں۔ بیوی بچوں کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا تمہیں، اتنا زیادہ ہمارے لیے مر مٹنے کے لیے، وہ جو کچھ بھی کیا تم نے خود کیا ہے۔ خیر اگر کبھی ہم نے بولا بھی تھا، کیا تمہارے پاس دماغ نہیں تھا؟ اتنے بے وقوف اور جاہل تھے کہ ہماری بولی بات تم نے سن لی اور سمجھ لی۔ ارے
تمہیں جو ہے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، اپنی موت کو یاد رکھنا تھا، اس کے مطابق اپنی کمائی کے راستوں کو دیکھنا تھا، اور تم اتنے جلدی ہماری باتوں میں آ کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے اس وقت، ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں، تمہارے جسم سے جب جان نکلے گی تو ہم تمہیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، تمہاری نماز پڑھوا دیں گے، اور پھر تمہیں لے جا کر گڑھے کے حوالے کر دیں گے، وہاں تم جانو، تمہاری خبر جانو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس آزمائش کو سمجھتا، اپنی بیوی بچوں کے اوپر کچھ محنت کرتا، کچھ خدا اور رسول کا خوف رکھ کر حلال کے دائرے میں رہ کر ان کی کچھ تربیت کرتا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اس کے بیوی بچوں کی طرف سے جواب بالکل مختلف ہوتا۔ اگر ایسا نیک آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا اور بیوی سے کہتا کہ دیکھو بیگم، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، بیگم کہتی میرے سرتاج آپ جائیے اللہ کے پاس، آپ بے فکر رہیے، میں زندگی میں کبھی آپ کو فراموش نہیں کروں گا، آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے خون پسینہ ایک کیا اور ہمیں عزت سے کھلایا پلایا، ہماری تربیت کی، میں روزانہ آپ کے لیے ایصال ثواب کروں گا۔ بچے کہیں گے بابا فکر مت کر، تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے جا، ہم تو تجھے وہاں سے روک نہیں سکتے، لیکن بابا تو نے زندگی میں جو نیکی کی راہیں ہمیں بتائی ہیں، ہم انہی راہوں پر چل کر اپنی زندگی کو پورا کریں گے، غلطی اور برائی کے راستوں پر نہیں جائیں گے۔ بابا روزانہ ہم ہر نماز میں تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ بابا آپ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، بابا روزانہ قرآن پڑھ کر ہم آپ کو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ یہ بچوں کا جواب۔ اسی کو نبی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دو دھاری تلوار ہے، مال اولاد۔ اور عام طور پر آدمی اللہ سے، قبر سے، آخرت سے جو دور ہوتا ہے انہی دو چیزوں کی چکروں، انہی دونوں کی محبتوں میں گم ہو کر، اور اللہ کے نبی نے اس دھوکے کو واضح کرنے کے لیے یہ خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے بھی ہو کہ اس شخص کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بھائی انسان کی نیکی ہے، چھوٹا بھائی وہی جس کے ساتھ اس مرنے والے نے زندگی کے اندر کبھی وفا نہیں کی۔ روزانہ الحمدللہ ایسے شہر میں اللہ تعالی ہمیں رہنے کا موقع عطا فرمایا جس شہر میں جہاں بھی آپ ہوں چاروں طرف سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک نہیں، کئی کئی مسجدوں سے کی صدائیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اے میرے بندو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ ہم ہیں اس آواز کو سنتے ہوئے ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اذانیں تو کیا، ان اذانوں کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوقات پر اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو محفلیں ہیں وہ اس کے اندر ذرا بھی لرزش اور تغیر تک پیدا نہیں ہوتا۔ کھیل کود کے اندر مشغول ہیں، مختلف قسم کی بیہودگیوں کے اندر، تماشوں میں، بس انہی تماشوں کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں، فون، انٹرنیٹ، موبائل اور مختلف قسم کی دنیا کے اندر اور گندے اور فحش مناظر کے اندر لگے ہوئے ہیں، وقتوں کے وقت نمازوں کے نکل جاتے ہیں اور ہماری توجہ وہاں سے ہٹتی نہیں، ہر موقع پر ہم نیکی کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، نہ کسی کا حق ادا کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لیکن مصیبت کے وقت، موت کے وقت اگر کوئی چیز کام دینے والی ہے تو بس یہی نیکی ہے جس کی انسان زندگی میں کبھی قدر نہیں پہچانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب کسی مردے کو، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب چاروں طرف سے اس کی طرف دبوچنے کے لیے بڑھتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کے اندر کلام پاک کی کچھ آیتیں، صورتیں حفظ کر لی تھیں، جن صورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی، نبی علیہ السلام نے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے جو 6666 آیتیں رکھی ہیں ان تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ سورہ ملک جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرا امتی اس سورت کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو تحفظ اور امان عطا فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا جو اس سورت کا مغرب کی نماز کے بعد اہتمام رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آسودگی عطا فرمائیں گے، مسائل سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالیں گے۔ مختلف صورتیں ہیں جن کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور ہم ہیں ساری زندگی ساری چیزوں کا رٹا لگاتے رہے، سب چیزوں کو سمجھتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن زندگی میں اگر کبھی کوئی چیز نہیں پڑھی اور نہیں سیکھی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ اللہ کا کلام، یہ قرآن، اگر وہ قرآن ہوگا تو حدیث میں آتا ہے تو اللہ کا قرآن مومن کے سر سے نکل کر باہر کھڑا ہوگا، وہ صورتیں، وہ آیتیں، اور عذاب الہی سے کہیں گی خبردار اس طرف سے آنے کی کوشش مت کرنا، یہاں سے ہم اس میت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا پہرا ہے، سیکیورٹی ہے، یہاں سے تو پاس نہیں ہو سکتا۔ تو پھر عذاب سر سے نکل کر داہنی طرف سے آتا ہے میت پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو اگر انسان نے زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا تو وہ نمازیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور نمازیں کہیں گی کہ خبردار یہاں سے آ نہیں سکتا، یہاں سے میں اس کو تحفظ فراہم کر رہی۔ پھر وہ عذاب چلتا ہوا بائیں طرف سے آئے گا تو وہاں سے آپ کے روزے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے خبردار یہاں سے ہم اس کی سیکیورٹی دے رہے ہیں، نہیں آ سکتا۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے۔ پھر وہ عذاب پیروں کی طرف سے انسان کو لپکنے کی کوشش کرتا ہے تو زندگی میں آپ کے صدقات و خیرات جو سخاوتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ خبردار یہاں سے مت آنا، اس کا تحفظ ہم کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا سور پھکوا دیں گے اور تمام کے تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انسان جب حشر کے میدان میں ہوگا تو کچھ کلمات ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات انسان زندگی میں اللہ کی تعریف و توصیف، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی جلالت پر مشتمل ہیں، اگر یہ کہنے کا عادی ہوگا، یہ کلمات اس کو محشر کے میدان میں سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کریں گے۔ یہی نیکی ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو کام دیتی ہے، انسان کو عزت اور شرافت دلاتی ہے، قبر کے اندر بھی ساتھ دیتی ہے اور آخرت میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور اسی نیکی کی بنیاد پر ایک مومن و مسلمان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اہل ہوتا ہے، اور اسی نیکی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے، اور اسی نیکی کی بنیاد پر آپ کے دست اقدس سے آب کوثر پینے کا حقدار ہوتا ہے، اور پھر پلصراط کو پار کرنا، جنت میں پہنچنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر یہی نیکی کار فرما ہوتی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ خدا نے اس کو جو وجود دیا تھا، جس نیکی کے لیے دیا تھا، اس نیکی کو پرے کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور جن چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے خدا نے بھی منع فرمایا، نبی نے بھی اپنی امت کو منع فرمایا۔ خدا نے قرآن میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
نبی نے ایک موقع پر فرمایا اپنی امت سے کہ لوگوں، خدا نے اس دنیا میں جتنی امتیں گزری ہر امت کے لیے ایک فتنہ رکھا تھا۔ کسی کے لیے اللہ نے کوئی فتنہ، کسی کے لیے کوئی فتنہ، وہ امت ان فتنوں میں لگ کر تباہ و برباد ہوئی۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے جو فتنہ رکھا ہے وہ مال و دولت ہے۔ لوگوں، اس کے اندر پڑھ کر اپنی قبر کو، اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ اپنے کرم سے نبی کی یہ مثال مجھے بھی سمجھائے، آپ حضرات کو بھی اپنے فضل اور اپنی رحمت سے سمجھائے۔ اب تک کی زندگی جن غفلتوں اور کوتاہیوں میں ہو کر گزر چکی سو گزر چکی، ماں باقی بچی کچی زندگی کچھ ڈھنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارنے کی اپنے کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔